الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ اس کی آیت نمبر 58 تک ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 59 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی ساتھزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھیں۔ یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت میں سب سے پہلے غور طلب الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، اور پھر ذکر کیا گیا ونساء المؤمنین، یعنی جو نبی کی امت میں شامل ہیں، جو مومنات شامل ہیں، جو وہ لڑکیاں، وہ خواتین جنہوں نے کلمہ پڑھا، جو دار اسلام میں داخل ہوئیں، ان تمام کے لیے لازمی حکم آ گیا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھیں۔ یہاں پر پردے کے احکامات کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن ایک اہم ڈیبیٹ جو یہ چلتی ہے وہ یہ کہ اسلام میں چہرے کا پردہ، اس کا ذکر قرآن میں کہاں پر ہے۔ یہاں پر اس آیت کا اگر ریفرنس دیا جائے تو وہ لوگ جو عربی زبان سے ناواقف ہوتے ہیں، جو قرآن کے سیاق و سباق سے ناواقف ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چہرے کا پردہ اسلام میں حکم تو ہے نہیں۔ یہ اسلام میں جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں کہ مولویوں نے کہا ہے، مولویوں نے دین میں ایڈیشن کی ہے، اور اللہ نے تو حکم نہیں دیا، یہ کہتے ہیں کہ پردہ کرو، قرآن میں تو چہرے کے ڈھانپنے کا ذکر ہے ہی نہیں۔ تو ان تمام چیزوں پر ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے دونوں اسپیکٹ سے، کہ ایک اسپیکٹ، ایک پہلو کیا کہتا ہے۔ اگر ہم چہرے کے پردے کے لازم ہونے کے بارے میں گفتگو کریں تو اس میں بھلائی کے کیا پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اگر دوسری رائے کو سامنے رکھیں تو وہ رائے کی کس قدر اہمیت ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں، ان پر بھی ہم گفتگو کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اپنی گفتگو کو غیر جانبدار رکھیں، تاکہ بات حق ہمارے سامنے ایزیسٹ وے میں ہمارے سامنے آ جائے اور ہمیں سمجھنے میں مشکل نہ ہو اور ایکسیپٹنس میں بھی مسئلہ نہ آئے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو ذکر آتا ہے کہ وہ ڈال رکھیں اپنے اوپر اپنی چادروں کا کچھ حصہ، تو یہاں اپنے اوپر سے مراد کیا ہے؟ مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں سینے مراد ہیں، یعنی انڈر بیکٹ لکھ دیا جاتا ہے کہ اپنے سینوں پر اپنی چادروں کا حصہ ڈال رکھیں، یعنی جو ایک عورت ہونے کی نشانی ہوتی ہے وہ اس کا سینہ ہوتا ہے جو پرومیننٹ کرتا ہے اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجزائے جسم میں ہر وہ چیز جو پرومیننٹ ہو، جو اس کے عورت ہونے کی نشاندہی کرے، اس کو ڈھانپنے کا حکم دیا۔ تو یہاں ذکر آیا کہ ایک بڑی چادر سے اپنے سینوں کو ڈھانپ لیا جائے، اور مفسرین یہاں پر کچھ حصہ اوڑھ لینے سے مراد یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد چہرے کو ڈھانپ لیا جانا ہے، یعنی اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے چہرے پر بھی لے لیا جائے۔ یہ بہتر ہے کہ تم پہچان لی جاؤ اور تم ستائی نہ جاؤ۔ اس پر بھی ڈیبیٹ کریں گے کہ پہچان لی جانا سے کیا مراد ہے۔ فرسٹ آف آل یہاں گفتگو کر لیتے ہیں۔ حکم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ ازواج مطہرات اپنی ساجزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دے کہ جب انہیں کسی حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑے تو وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈال رکھیں۔ یہ ایک رائے آپ کے سامنے میں رکھ رہی ہوں، اور اپنے سر اور چہرے کو چھپائیں۔ اس کے سامنے حجت کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ آزاد عورتیں اور باندیاں دونوں قمیض اور دوپٹہ پہنے چہرہ کھول کر باہر نکلتی تھیں،
اور جب رات کے وقت قضائے حاجت کے لیے اگر وہ کسی جگہ پر جاتیں، اور اس میں کوئی خاص ڈفرینشیٹ نہیں ہوتا تھا کہ غلام عورت کون سی ہے، آزاد کون سی ہے، تو لوگ وہ جو بدکار لوگ ہیں وہ لونڈیوں سے یا باندیوں کے پیچھے پڑ جاتے تھے، اور بعض اوقات وہ آزاد عورتوں پر بھی دست درازی کیا کرتے اور یہ کہتے کہ ہم نے اس کو تو باندی گمان کیا تھا، اس لیے ہم اس کے پیچھے آئے۔ اس پر آزاد عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ چادر سے جسم کو ڈھانپ کر اور سر اور منہ اچھی طرح چھپا کر باندیوں سے اپنی وضع ممتاز کریں تاکہ کوئی شخص ان کے متعلق بری خواہش نہ رکھے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا باندیاں خواتین نہیں تھیں؟ کیا ان کو چھیڑنا جائز تھا؟ تو وہ لوگ جو کہ بدکار تھے وہ اس چیز کو بہانہ بنا کر سامنے پیش کر، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، تو یہ بہانہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی کہ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اپنے آپ کو فرسٹ پروٹیکٹ کرو، ٹھیک ہے، تاکہ پہچان لی جاؤ کہ تمہارا تعلق ایک معزز خاندان سے ہے، تمہارا تعلق اسلام سے ہے، اور تم ایک باحیا باوقار خاتون ہو، ٹھیک ہے۔ ان یعرفن سے مراد یہ والی پہچان ہے، فلا یؤذین، اور پھر تمہیں ستایا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہر سوال کے جواب میں ایک اور سوال سامنے آ جاتا ہے، اور یہ سوال یقیناً آج کے وہ لوگ جو کہ اسلام پر انگلی تو اٹھانے کے وے میں یہ سوال کرتے ہی ہیں، لیکن وہ لوگ جو قلب سلیم رکھتے ہیں سمہاؤ ان کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں وسوسہ آ جاتا ہے کہ جو اپنے آپ کو ڈھانپ کے نکلتی ہیں خواتین، ان کو بھی تو ستا دیا جاتا ہے آج کے دور کے حوالے سے۔ تو پھر پردے کے بارے میں یہ حکم نازل ہوا ان یعرفن فلا یؤذین، اللہ تو کہتا ہے تم پہچان لی جاؤ گی، یعنی تم باعزت باوقار معزز خاندان سے ہو تو پھر تم ستائی نہیں جاؤ گی، لیکن آج کے دور میں تو خواتین پھر بھی ستائی جاتی ہیں۔ تو یہ تمام یہ معاشرے کا جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک کی تفسیر میں ہم ایک پوائنٹ کی طرف آئے ہیں، وہ یہ کہ علماء کا جو موقف ہے کہ چہرے کو ڈھانپ لیا جائے، تو وہ اس دور میں عرب دور میں ایسا تھا کہ آزاد اور غلام خاتون کا اتنا ڈفرینشیٹ نہیں تھا، اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی، جو کہ بدکار لوگ تھے، وہ چھیڑ خانی کرتے اور کہتے کہ ہم نے غلطی سے کیا، ہم تو یہ نہ جانتے تھے کہ آپ جو ہیں وہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک معزز خاتون ہے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا کہ فرسٹ یو ہیو ٹو کور یور سیلف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گزشتہ آیات کی طرف ہم دیکھیں، ہم اس آیت کو کبھی بھی اس آیت کے حوالے سے نہیں پرکھ سکتے، یعنی صرف اس حوالے کو پڑھ کے جو اس آیت میں موجود ہے ہم ڈیسیژن نہیں لے سکتے، ہمیں اس سے پہلے سورہ نور کی آیات تک بھی جانا چاہیے، ہمیں سورۃ الاحزاب کی اس سے پہلے والی آیات جو نازل ہوئیں جس میں پردے کے پیچھے کا ذکر ہے کہ اگر نبی کی بیویوں سے کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو پھر حکم ان کے لیے بھی آیا، اور تمام مسلمان مومنات کو بھی کہہ دیا گیا کیا کہ آپ نے اب فیس ٹو فیس کسی بھی نامحرم کے روبرو نہیں ہونا، وہ والا پردہ کون سا مراد تھا۔ تو ان تمام چیزوں کو ریلیٹ کر کے ہی ہم اس آیت کی تفسیر تک پہنچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دو احکامات پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، ان میں پہلا حکم یہ تھا کہ عورتوں کا اصل مقام جو ہے وہ ان کا گھر ہے، وہ گھروں میں رہ کر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں، پہلا حکم آیا۔ دوسرا حکم کیا آیا کہ مردوں اور عورتوں کے باہمی میل جول پر جو پابندی ہے اس کے متعلق حکم آیا کہ غیر محرم مردوں کو دوسری عورتوں کے گھروں میں داخلے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اگر ضرورت کے تحت کسی مرد کو کسی غیر محرم خاتون سے کوئی بات کرنی ہو تو وہ روبرو نہ کرے بلکہ پردے کے پیچھے رہ کر کرے۔ اب یہ آیات جو ہیں اس سلسلے میں تیسرے حکم پر مبنی ہیں۔ اس آیت میں تیسرا حکم آیا کہ مسلمان خواتین اگر کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلیں تو انہیں کس انداز کو، کس وضع کو اختیار کرتے ہوئے باہر نکلنا چاہیے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یعنی پردے کے حوالے سے یہ تیسرا حکم ہے، پہلا حکم نہیں ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے دو احکامات کو اور ان کی نوعیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی کیا کہ بلا ضرورت گھروں سے نکلو ہی نہ، دوسری ضرورت کیا کہ اگر کسی کو آپ سے کوئی کام ہے وہ آپ کے گھر آئے تو اس کو بلا اجازت آپ کے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ کو آپ سے کام ہے اور کوئی ضرورت پڑ رہی ہے کسی حوالے سے معاملے سے بات کرنے کی تو پھر پردے کے پیچھے سے کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پردے سے مراد وہ کرٹن ہے جو کہ محض دیوار کے آگے لٹکا دیا جائے، وہ اگر مراد ہے تو اس سے کون سا پردہ مراد لیا جا رہا ہے؟
ازواج مطہرات گھر میں ہوتی تھیں تو وہ اس وقت بھی چادریں لیتی تھیں. عرب خواتین جب گھر میں ہوتی تھیں تو اس وقت انہوں نے چادریں لی ہوتی تھی. پھر مزید من وراء حجاب کا ذکر کیوں آیا قرآن میں، اور مزید پردے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اب اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جو حدیث ہے، جو صحیح حدیث ہے، وہ ہمارے سامنے آتی ہے نا کہ آپ نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا، اے نبی اللہ، آپ کی بارگاہ میں نیک اور بدکار ہر طرح کے شخص آتے ہیں، تو بہتر یہی ہے، میری رائے یہی ہے کہ ازواج مطہرات پردہ کریں. تو حکم نازل ہو گیا نا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو مراد کیا ہے کہ اس وقت نعوذ باللہ کیا ازواج مطہرات ایسے ہی ہوتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمر نے کہا؟ یقیناً وہ اس وقت بھی اوڑھنی لیتی تھیں، چادر لیتی تھیں، اوڑھتی تھیں، اور ان سمیت عرب کی دیگر خواتین کا بھی یہ معمول تھا. اور جو اسلام کی بیٹیاں ہیں دیگر جو مومنات ہیں، ان کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ چادریں لیتی تھیں، گھر میں بھی انہوں نے لی ہوتی تھی. اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے آج کے دور میں ہم اپنے گھروں کو دیکھ لیں تو ہماری مائیں، ہم سب اگر بینگ مسلم وومن اپنے گھروں میں موجود ہوتے ہیں تو ہم اپنی چادروں کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے دوپٹے لیے ہوتے ہیں ہم نے ہر سوٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو، اس باریک نقطے کو سمجھیے گا. ازواج مطہرات بھی اس وقت اپنے آپ کو چادر میں لپیٹے ہوئے ہیں، لیکن جب حکم نازل ہوا تو ہوا من وراء حجاب، آپ پردے کے پیچھے سے آپس میں لین دین کر سکتے ہیں. کوئی ملاقات، کوئی معاملہ ہے جو سلجھانا ہے تو اس سلسلے میں بات کرنی ہے تو عورت نامحرم مرد سے پردے کے پیچھے سے بات کرے. تو اس پردے سے مراد پھر کیا ہے کہ جس میں آپ اپنی پوری وضع کے اعتبار سے اپنے چہرے سمیت کسی نامحرم مرد سے چھپ سکیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ صرف اگر چادر کی بات ہوتی تو وہ تو ان آیات کے نزول سے پہلے بھی خواتین، ازواج مطہرات، اہل عرب خواتین جو ہیں وہ اس طرح والی چادر جو گھروں میں لی جائے عام طور پہ جس کو دوپٹہ کہا جاتا ہے وہ تو لیا ہی جا رہا تھا. ٹھیک ہے، تو پہلا نقطہ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو اسلام سے قبل عرب خواتین کے ہاں اوڑھنی اور چادر کے استعمال کا تو رواج تھا ہی. اس حوالے سے ان کے ہاں اوڑھنی تو گویا لباس کا مستقل جزو تھا جسے خواتین گھر کے اندر بھی اوڑھے رکھتی تھیں، جبکہ خاندانی شریف خواتین گھر سے باہر جاتے ہوئے ایک بڑی سی چادر لپیٹ کر نکلتی تھیں. جتنے اونچے خاندان سے کسی خاتون کا تعلق ہوتا اسی قدر زیادہ احتیاط سے وہ چادر کا اہتمام کرتی تھیں. البتہ عرب خواتین کے ہاں قبل از اسلام چہرہ ڈھانپنے کا کوئی رواج نہیں تھا، چنانچہ اس حکم کے تحت خواتین کے چادر اوڑھنے کے مروجہ طریقہ پر یہ اضافہ کر دیا گیا کہ خواتین گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے چہرے پر ڈال لیا کریں، یعنی گھونگھٹ لٹکا لیا کریں. اسی حکم کی بنا پر خواتین کے نقاب کرنے کا تصور پیدا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو عرب خواتین پردہ کرتی تھیں ان اے وے کہ وہ ایک بڑی سی چادر اپنے اوپر لپیٹ لیتی، اور جو جس قدر بڑے خاندان سے جس کا تعلق ہوتا، جو جس قدر باعث شرف لیول کی خاتون ہوتی، اتنی ہی وہ اپنی چادر کا اہتمام کیا کرتی. تو اسلام میں حکم آیا مزید یہ کہ آپ اپنے چہرے کو بھی گھونگھٹ سے چھپا لیں تاکہ اس سے مزید پردے کا اہتمام کیا جا سکے. اب آیت کے الفاظ پر غور کر لیتے ہیں. چہرے کے پردے کے حوالے سے آیت نمبر 53 میں من وراء حجاب کے الفاظ پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. پردے کے پیچھے سے بات کرنے کی پابندی کا آخر مقصد کیا ہے، اس پر ڈیٹیل میں ابھی بات ہوئی ہے. کیا خدا نخواستہ وہ ازواج مطہرات جن سے متعلق ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے ریلیونٹ حدیث پڑھی کہ اکثر کوئی رسول اللہ سے ملاقات کرنے آپ کے حجرہ میں آ جاتا تو حجرے اس قدر چھوٹے تھے کہ ان کے علاوہ کہیں اور سٹنگ ارینجمنٹ نہیں تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ اپنے آپ کو ایک چادر میں لپیٹ کر دیوار کی طرف رک کر کے بیٹھ جاتی یہاں تک کہ وہ ملاقات ختم نہ ہو جاتی کسی بھی صحابی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا کسی بھی ایسے شخص کی جو رسول اللہ سے دین سیکھنے آیا ہو یا ملاقات کرنے کے لیے آیا ہو. تو کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ازواج مطہرات خدا نخواستہ گھر کے اندر اوڑھنے کے بغیر ہوا کرتی تھی؟ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر غیر محرم مردوں کو اس قدر اہتمام کے ساتھ پردے کے پیچھے سے بات کرنے کا حکم آخر کیوں دیا گیا؟ اگر بلا تعصب غور کیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اس حکم کے ذریعے دراصل چہرے کے پردے کا اہتمام کیا گیا تاکہ کسی غیر محرم مرد کی نظر ان کے چہرے پر نہ پڑے. چنانچہ اسی اصول کے تحت آیت جو زیر مطالعہ ہے اس میں فرمایا گیا کہ مسلمان خواتین گھروں سے باہر نکلیں تو اپنی چادریں اچھی طرح اوڑھ لپیٹ کر ان کا ایک حصہ یا ان کا پلو اپنے چہروں پر ڈال لیا کریں.
جسے عرف عام میں گھونگھٹ لٹکانا کہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو عرف عام میں پردے کی اہمیت ہے اور ایگزیکٹ پردہ کسے کہتے ہیں اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ پھر آج کے دور میں کس طرح سے پردہ کرنا چاہیے خواتین کو، اس سے ریلیونٹ بھی ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ واضح رہے یہاں پر جلابیب کا لفظ ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، تو جلابیب کا لفظ آیا جو کہ جلباب کی جمع ہے، اور جلباب کے معنی بڑی چادر کے ہیں۔ اس سے مقابل سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں لفظ خمر استعمال ہوا ہے۔ خمر سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں اور اپنا سنگھار نہ کریں۔ تو یہاں پر دوپٹے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ خمر کے لفظی معنی کیا ہیں؟ یہاں پر خمر آیا ہے، اس کے لفظی معنی کیا ہیں؟ دوپٹہ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر آیت میں لفظ آیا جلباب، ٹھیک ہے۔ ان دونوں پر غور کر لیتے ہیں۔ دیکھیں وہاں استعمال ہوا خمر، جس کا واحد کیا ہے؟ خمار، اور اس سے مراد چھوٹی اوڑھنی ہے، چھوٹا دوپٹہ، جیسے کہ گھر کے اندر ہر وقت اوڑھا جاتا ہے۔ اور جلباب کی تشریح اہل لغت نے کچھ اس طرح سے کی ہے کہ ہوا الرداء فوق الخمار، ایسی چادر، ہوا الرداء ایسی چادر، فوقا جو اوپر سے لی جائے، خمار خمار کے، یعنی ایسی بڑی چادر جو دوپٹے کے اوپر سے اوڑھی جائے، یعنی جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جو اوڑھنے کے اوپر سے اوڑھی جاتی ہے۔ جو چھوٹے دوپٹے سے جو عام طور پر گھروں میں لیے ہوتے ہیں ڈریسز کے ساتھ، ان کے اوپر سے جو بڑی چادر لی جائے اس کو جلباب کہا جاتا ہے۔ اب جلباب کے حکم میں اور کون کون سی چیزیں آ گئی آج کے دور میں؟ گون آ گئے، ٹھیک ہے، اچھے بڑے موٹے اسٹالر آگے اگر لیے جا رہے ہیں تو، ٹھیک ہے، کھلے گون آگے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنی سٹیچنگ کے اعتبار سے بھی کھلے ہوں کہ جس میں جسم واضح نہ ہو، اور وہ اپنی جو حیت ہے اس کے اعتبار سے ذرا موٹے ہوں کہ اگر سمر میں بھی لیے جا رہے ہیں تو ان میں جسم نظر نہ آئے، سٹف بے شک باریک ہو لیکن تھک ہو کہ جس سے جسم یا اس کی حیت واضح ہو سکے۔ تو اب تک کی بحث میں ایک چیز تو ہم نے پڑھ لی کہ وہ علماء جو موقف یہ دیتے ہیں کہ چہرے کو ڈھانپنا چاہیے اور ان کے پاس یہ دلائل موجود ہیں، اور جو کہ قوی دلائل ہیں پچھلی آیات کے ساتھ جوڑتے ہوئے، تو ان سے یہ چیز واضح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ بالفرض مان لیا جائے کہ اسلام میں چہرے کا پردہ نہیں ہے، بس جسم کا پردہ ہے، تو انفارچونیٹلی مسلم امت کی یہ بہنیں، یہ مائیں، یہ بیٹیاں کس طرف جا رہی ہیں، اس چیز کا اندازہ میں اور آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے غلط استعمال نے اس قدر جو ہے وہ فحاشی پھیلائی ہوئی ہے کہ وہ خواتین جن کو اللہ ہدایت دے، جو فحش طریقے سے کانٹینٹ بنا رہی ہیں، ان سے ماورا ہو کر دیکھا جائے تو وہ جو حجابسٹ بنے ہوئے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو حجابی بولتے ہیں، انہوں نے بھی حجاب کا ایسا لٹرلی میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں ایک بلاگر کو بہت فالو کرتی تھی، مجھے ان کا نقاب کرنا اور ان کا اپنے آپ کو کور رکھنا بہت پسند تھا، اور میں ان کی ایک ایک چیز کو بڑا فالو کرتی تھی۔ اچھا یہ انہوں نے مطلب بہت ماڈسٹ لگ رہی ہیں، یہ بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہیں اس میں، لیکن سم ہاؤ جیسے جیسے ان کو فالوورشپ ملتی جا رہی تھی تو ان کے اس لحاظ سے جو سٹارٹنگ میں پردہ تھا اس میں کمی آتی جا رہی تھی، اور لٹرلی ونس آئی سا کہ وہ کسی جگہ ٹور پر گئی ہوئی تھی اور انہوں نے جینز اور شرٹ پہنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر سے حجاب کیا تھا اور حجاب کے ساتھ ویل کیا تھا، تو لٹرلی اس وقت میرا دماغ اور میری سوچ جہاں گئی وہ یہیں پر آ کر سٹاپ ہوئی سورۃ الاحزاب کی آیات پر کہ دیٹس وائی اللہ ہیز گیون us a command، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا کہ تم نے پردے کا اہتمام کرنا ہے، تو کیسے؟ جب میں پورا جسم نہیں چھپا رہی، اپنی وضع کو نہیں چھپا رہی اور چہرے کو چھپا رہی ہوں صرف، تو یہ بھی پردہ نہیں ہے۔ اور جب میں اپنے پردے کا مکمل اہتمام کر رہی ہوں، گون کھلا پہنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی سٹیچنگ کے اعتبار سے بھی، اور ویسے بھی وہ تھک بھی ہے، اس سے جسم بھی واضح نہیں ہو رہا، لیکن اوپر سے میں نے نقاب نہیں کیا ہوا، اور میں نے لائنر بہت اچھا سا لگایا ہے، میں نے اپنی آئیز کو بڑا اٹریکٹیو بنایا ہوا ہے، اور پھر اس سمیت میں
اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہی ہوں سم ہاؤ ان فرنٹ آف پیپل کہ میں نے پردے کا اہتمام کیا ہوا ہے، تو معذرت کے ساتھ یہ بھی پردہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں امت اس ڈبیٹ میں پھنس گئی کہ چہرے کو ڈھانپنا فرض ہے نہیں ہے، یہ علماء نے کیا ہے، اللہ نے نہیں کیا، لیکن ایگزیکٹ پرپس جو پردے کا ہے، جو روح پردے کی ہے، جو پردے کی روح ہے، ہم اس کو نہیں جان پائے۔ ہم نے صرف ایک چہرہ پارٹس آف باڈی سے پکڑ لیا اور اس پہ ڈپیٹ کرنا شروع ہو گئے، لیکن ہم اس چیز سے ماورا ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایگزیکٹ پردے کا حکم دیا وہ کیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو چہرے کو کھول دینا یہ بھی باعث فتنہ ہے، اور صرف چہرہ ڈھانپ لینا اور اپنے جسم کو عیاں کرنا یہ بھی باعث فتنہ ہے۔ تو میں ایک ہمبل ریکویسٹ کروں گی، اپنے آپ کو کور رکھیں، اپنی نظروں میں حیا پیدا کریں۔ اگر چہرہ بھی ڈھانپ لیا، اب تیسری ایک اور، تو پردے کی دو کنڈیشنز میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی۔ پہلی کیا ہے کہ جسم کو نہیں ڈھانپا اور اپنے سر کو اور چہرے کو ڈھانپ لیا، یہ بھی پردہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ جسم کو ڈھانپ لیا، چہرہ کھول کے اس کو اٹریکٹیو کیا ہوا ہے، یہ بھی پردہ نہیں ہے۔ اب تیسری وہ کنڈیشن آتی ہے جس میں جسم بھی ڈھانپ لیا جاتا ہے، چہرہ بھی ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ اب جو رہی صحیح چیز ہے وہ آئیز ہیں، جس کو بہت خوبصورت بنا دیا جاتا ہے، جس میں ہینڈز ہیں، جس میں ہر طرح کی رنگز پہنی ہوتی ہیں باہر جاتے وقت، جس کی بیک سائڈ پہ مہندی لگا کے ان کو خوشنما کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں پاؤں آ جاتے ہیں، جس میں ہینڈ اور فٹ کے جو نیلز ہیں ان کے نیل پینٹس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی پھر تو آٹومیٹکلی سم ہاؤ سم گائے ہو لک ایٹ یو، وہ آٹومیٹکلی وہ دیکھے گا اچھا اس کے ہاتھ اتنے خوبصورت ہیں، پاؤں اتنے خوبصورت ہیں، آئیز اتنی خوبصورت ہیں، تو پھر اس سے کیا ہے کہ اس کا چہرہ ڈھانپا ہوا ہے یا باقی کا جسم ڈھانپا، یہ تو لڑکی خوبصورت ہے، تو فور شور وہ اٹریکٹ ہوگا، جو کہ پردہ بالکل بھی نہیں ہے اور پردے کے منافی ہے، بلکہ ممنوع ہے اسلام میں ایسے کی حرکتیں اور ایسے کے کام، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تیسری ٹائپ ہے یہ بھی جو ہے وہ ان آوے جائز نہیں ہے کہ جو ہم اپناتے ہیں۔ اس کا تعلق نیت سے ہے، اس کا تعلق سچی توبہ سے ہے، اس کا تعلق قلب سلیم سے ہے۔ تو اس ساری بحث کا لب لباب یہ ہے کہ عورت، مسلمان عورت، اس کو پردہ کرنا چاہیے ہر اس چیز کا جو کہ باعث فتنہ ہے۔ عورت کی آواز اگر وہ اپنے چہرے کو کھولتی ہے، اسے پتہ ہے یہ باعث فتنہ ہے چہرہ، اب وہ چہرہ ڈانپ لیتی ہے، آنکھوں کو اتنا سنوار لیتی ہے کہ وہ فتنہ بن جائے، یہ بھی فتنہ، یہ بھی منع، ٹھیک ہے۔ اپنے جسم کو نہیں ڈانپتی، اپنی ڈریسنگ اس نے بہت ہی اس طرح کی ہے جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن اوپر سے چہرہ ڈانپا ہوا ہے، تو یہ بھی پردہ نہیں ہے۔ تو ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، نچوڑتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ فتنے سے بچنے کے لیے اور دوسرے کو فتنے میں ڈالنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردے کا حکم دیا، تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مکمل فلی طور پر ڈھانپیں اور اچھی نیت کے ساتھ کہ اللہ ہمیں اس طرح اس حالت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ آج کے دور میں عورت ہر فیلڈ میں کام کر رہی ہے، وہ پڑھ بھی رہی ہے، وہ پڑھانے کے سلسلے میں بھی باہر جا رہی ہے، وہ سیکھ بھی رہی ہے، وہ سکھانے کے سلسلے میں بھی باہر جا رہی ہے۔ اب اسے باہر جاتے ہوئے اپنے آپ کو کس طرح سے رکھنا ہے، اس چیز کا اسے اہتمام کرنا ہے تاکہ یعرفنا، وہ پہچان لی جائیں، فلا یؤذین، تو وہ تکلیف نہ دی جائیں۔ اپنا وقار، عورت کی اپنی عزت، عورت کا اپنا مقام اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور وہ جس قدر اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے اندر رہے گی اتنا ہی پرسکون اور اتنا ہی پروقار وہ زندگی گزار سکے گی۔ اور لاسٹ پوائنٹ یہ کہ وہ خواتین، مان لیا آپ کی بات کہ عورت کو سادگی کے ساتھ، عورت کو عاجزی کے ساتھ، عورت کو فلی طور پر اپنے آپ کو کور کرتے ہوئے باہر نکلنا چاہیے، اچھا پھر بھی وہ ستائی جاتی ہیں، جس کا ذکر میں لیکچر کے سٹارٹ میں بھی کیا تھا، تو اس کا میں سمپل سا جواب دوں گی کہ ہم کیا ہر وہ نیک عمل کرنا چھوڑ دیں جس کا آؤٹ پٹ ہمیں کسی دوسرے کی طرف سے نیگیٹو مل رہا ہو؟ ہم پردہ کر رہی ہیں اللہ کی ذات کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے قلبی سکون کے لیے، اور ہمیں وہ دونوں چیزیں حاصل ہو رہی ہیں۔ پھر کسی دوسرے پرسن جس کو اخلاقیات کا مسئلہ ہے، جس کے بارے میں اللہ نے اس کا تعارف کروایا کہ جس کے دل میں بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج اللہ کو خود کرنا آتا ہے، سمجھ رہی ہیں نا میری بات؟
تو ہمیں ہر طور پر اپنے قلب کے سکون کا خیال رکھنا ہے، اللہ کی رضا کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اور میں آپ کو یہ چیز بھی شیورٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ 100 میں سے 80 to 85% خواتین جو کہ پردے کا اہتمام کرتی ہیں ستائی نہیں جاتی، ٹھیک ہے؟ اور جو 15 to 10% خواتین ستائی جاتی ہیں ان کا علاج اللہ فرماتا ہے جن کے دلوں میں بیماری ہے، سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 کے سٹارٹ میں جو ذکر ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کا بہترین علاج کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پردے کا اہتمام کرنے کا کہا، لیکن مرد کو بھی نگاہوں کو جھکانے کا کہا، مردوں کو بھی کہا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو عورت اپنے آپ کو پردے میں ڈھالے رکھے اور مرد اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ ہاں، وہ مرد جو کہ ایک عورت ہے وہ اپنے آپ کو پردے میں ڈھانپے ہوئے ہے، لیکن مرد اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا اور اس کو اپنی طرف سے فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی طرف نگاہیں اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، ایسے کہ ناسور ہر معاشرے میں کہیں موجود ہوتے ہیں جو کہ اسلام کی تعلیمات سے کہیں دور ہوتے ہیں، جو کہ معاشرتی اور اخلاقی پاسداریوں کا بھی لحاظ نہیں رکھتے۔ تو ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل وہ مرد نہیں کر رہے، لیکن ان مردوں کو حجت بناتے ہوئے عورتیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ نہیں کر رہے تو پھر ہم بھی نہیں کریں گی۔ ہم نے کرنا ہے ان احکامات پر عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور مردوں کے لیے بھی احکامات نافذ ہیں اور مردوں نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو کوئی شخص اگر اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا تو اس کا وبال اس پر ہے، ہم سے اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، لہٰذا ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت اور فرما برداری، اور جو نہیں کر رہا اس کا وبال اس شخص پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ تو اس لیکچر کے بالکل اختتام پہ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ خواتین کو پردے کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ کی اطاعت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی مرد پھر بھی ستاتا ہے تو یہ اس کے اعمال کا وبال ہے جو اس پر ہی پڑے گا۔ اس کو بھی حکم دیا گیا نگاہوں کو نیچے جھکانے کا، لیکن اگر وہ نہیں جھکاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہترین انتقام لینے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہٰذا اس چیز کو حجت بناتے ہوئے کبھی بھی پردے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ کہتے ہوئے کہ یہاں پر تو پردے کرنے والیوں پر بھی اس طرح سے آوازیں کسے جاتے ہیں یا اس طرح سے ان کو دیکھا جاتا ہے، بالکل بھی نہیں۔ وہ جو ایسے کر رہے ہیں وہ اپنے اعمال کا حساب اللہ کو دیں گے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے اعمال کا حساب اللہ کو دینا ہے، ہم نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ اور اللہ اس آیت کے آخر میں فرماتا ہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، جو اب تک گزر چکا اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا مہربان ہے۔ پردے سے ریلیونٹ ایک لیکچر آلریڈی چینل پر اپلوڈڈ ہے اور اس کا لنک آپ کے پاس ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس کو لازمی سن لیجیے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔